اللہ تبارک و تعالی نے مال کو انسان کی ضروریات کے پورا کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ضروریات اس کے ذریعے سے پورا کرنے کا ایک انتظام فرما دیا، جس کی وجہ سے جبلت انسانی، فطرت انسانی میں مال کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ فرمایا انہ لحب الخیر لشدید، کہ انسان طبعی طور پر مال کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وتحبون المال حبا جما، کہ تم سب مال کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔ تو مال کے ساتھ محبت انسان کی فطرت اور طبیعت میں رکھ دی گئی، اور پھر شاید کچھ کم سمجھ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ دین الگ چیز ہے، مال کا کمانا الگ چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے یہ آفاقی دین ہے، انٹرنیشنل دین ہے، زندگی کے تمام گوشوں کا، زندگی کے تمام پہلوؤں کا یہاں تک کیے ہوئے ہے۔ ایک آدمی اگر تاجر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تجارت کے حوالے سے اس کو اس کے اصول بتائے ہیں۔ حلال چیز کی تجارت کرو، ناجائز چیزوں کی تجارت مت کرو، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا مت بیچو، ناپ تول میں کمی مت کرو، کسی مسلمان کو عیب بتلائے بغیر عیب دار چیز نہ بیچ دو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہمارے اوپر واضح کر دی ہیں۔ مال ضرور کماؤ، عبادت کا درجہ دے دیا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کی تلاش میں نکلنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ آدمی جو اس لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے کہ میں سوال کی ذلت سے بچ جاؤں، میرے اوپر جو میرے اہل و عیال کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے خرچے کی، اسے پورا کروں، اور میں جو کماؤں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ یقین جانیے اگر یہ جائز تجارت کے لیے نکلتا ہے، اس کا قدم قدم نیکی اور ثواب بن جاتا ہے، قدم قدم پہ اس کو اجر ملتا ہے، قدم قدم پہ اس کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی۔ یہ دنیا کمانے کے لیے نکلا ہے، مال کمانے کے لیے نکلا ہے، لیکن اس کا مال کمانا بھی دین ہے، اس کا مال کمانا بھی عبادت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا حبذا المال اصون به عرضی وارضى به ربی، کیا ہی خوبصورت ہے وہ مال جس کے ساتھ میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں اور جس کے ساتھ میں اپنے رب کو راضی رکھتا ہوں۔ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مال عطا فرمایا ہو، آدمی اس مال کے حقوق ادا کرے، اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے اعزاء و اقارب پر، اپنے غریب رشتہ داروں پر آپ اقربا پروری کرتے چلے جائیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالتا چلا جائے۔ اور اللہ کا ایک اصول ہے، جو چیز تم بانٹو گے، تقسیم کرو گے، اللہ وہ تمہیں زیادہ عطا کرے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو بھی چیز انسان خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اس کا بدل دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس علم ہو اور وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائے، وہ اپنے علم کو پھیلانا چھوڑ دے، اس کا علم اسی تک بند ہو جائے گا۔ اور اگر آدمی علم والا ہے اور وہ علم کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتا چلے، اللہ اس کے علم میں اور ترقی دیتے چلے جاتے۔ بالکل اسی طرح سے ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اپنے مال کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرتے رہتے، اس کے مال کو بڑھاتے چلے جاتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مال کے حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان ذریعہ روزگار جائز تلاش کرے۔ ہم سمجھتے ہیں جو بھی چیز ہم محنت سے کماتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن یاد رکھیے اگر محنت بھی حرام کام پہ کی جائے گی تو اس کی آمدنی بھی حرام ہوگی۔ پیشہ جو اختیار کرنا ہے، مال کمانے کے لیے جو ذریعہ آمدنی کا ہم نے اپنانا ہے، وہ جائز ہونا چاہیے، وہ جائز ہونا چاہیے۔
اللہ کی نافرمانی کرنے والا کام ہو اور آدمی سمجھے کہ اس پر میں روزگار کما رہا ہوں تو بالکل غلط بات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے اور محبوب صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام نامی سے کون واقف نہیں ہے؟ ایک دفعہ حضرت کا غلام کچھ کھانا لایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنا بھول گئے کہاں سے لائے، یہ مال کون سا ہے. آپ نے وہ کھانے کا ایک لقمہ تناول فرما لیا، جو کھانا تھا تھوڑا سا کھا لیا. بعد میں آپ نے پوچھا اپنے غلام سے یہ کھانا کہاں سے لایا تھا. غلام کہنے لگا حضرت زمانہ جاہلیت میں ایک شخص پر میں نے منتر کیا تھا، کہانت والا عمل کیا تھا، جبکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی. میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، ویسے کچھ پڑھا تھا اور دم درود کیا تھا، اس کی کمائی مجھے ملی ہے. حضرت پریشان ہو گئے کہ یہ تو منتر اسے آتا بھی نہیں، کہانت اسے آتی بھی نہیں، اور کہانت کی کمائی میرے پیٹ میں آ گئی. اسی وقت اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور جو کھانا گیا تھا اسے قے کر دی، اور پھر اللہ کے حضور معافی مانگنے لگے، اے اللہ جو کھانا میری آنتڑیوں کے ساتھ لگ گیا، جو میری رگوں کے ساتھ لگ گیا، جو میرے حلق میں رہ گیا، اے اللہ آپ سے اس کی معافی طلب کرتا ہوں. اور ایک روایت میں یوں ہے، حضرت فرمانے لگے یا باری تعالیٰ اگر اس کھانے اور اس لقمے کو نکالنے میں میری جان بھی چلی جاتی تب بھی میں اس لقمے کو باہر نکالتا. اگر اس کھانے اور اس لقمے کو نکالنے کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تب بھی میں اس لقمے کو باہر نکالتا. کیوں؟ انہیں علم تھا کہ جسم کا جو حصہ حرام سے پرورش پا جائے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جسم کا جو حصہ مال حرام سے پرورش پائے گا، وہ گوشت جسے حرام مال سے بڑا کیا گیا ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اس کے لیے فرمایا دوزخ ہی مناسب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو پہلی چیز سمجھانے کے لیے فرمائی ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے انبیاء کی جماعت تمہیں میرا فرمان ہے کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال کھانا. ہر نبی کو اپنے وقت کے اعتبار سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے حلال رزق اپنے پیٹ میں لے کے جانا ہے، حلال اور پاکیزہ چیز تم نے کھانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو قرآن کریم میں بتلا دیا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حلال کا ہے، حرام کا نہ ہے. ہمارے سلف صالحین رزق حلال کا اس قدر اہتمام کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی ستون کی طرح، جیسے یہ ستون ہے، پلر ہے، ایسے کھڑا ہو جائے اور اللہ کی بندگی کرتا رہے، عبادت میں لگا رہے، برابر عبادت کرتا رہے، فرمایا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے پیٹ میں جو آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اگر آدمی کو یہ احساس نہیں پیدا ہوا ہے کہ میں نے رزق جو کھایا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، ایسے ستون کی طرح کھڑا رہے، برابر بندگی کرتا رہے، اللہ کو اس کی بندگی کی پرواہ نہیں ہے. حلال کھانا اور نیک اعمال کرنا، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے. جب آدمی کے پیٹ میں حلال جاتا ہے، اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ حلال کا دوڑتا ہے، اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف آگے بڑھتی ہے. ہاں اللہ نہ کرے اس کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتے. اور میں ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں چلا گیا 40 دن تک اللہ اس کے اعمال کو توجہ ہی نہیں دیتے، اپنی بارگاہ میں آنے ہی نہیں دیتے. ایک جگہ لوگ جمع تھے، کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، کافی عرصہ ہوا تھا بارش نہیں ہوئی. ادھر سے ایک نوجوان ایک اونٹنی کی لگام تھامے ہوئے گزر رہے. اس نوجوان نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہے، کیا بات پیش ہوئی ہے؟ لوگوں نے اسے بتلایا ہم بارش کے لیے جمع ہیں، کافی عرصہ ہو گیا بارش نہیں برسی ہے، لوگ پریشان ہیں، استسقاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں.
وہ نوجوان گیا اس اونٹنی کے پاس جس اونٹنی پر ایک خاتون پردہ نشین سوار تھی، اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگی. چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بارش کا انتظام فرما دیا. تو لوگوں نے کہا ایسی کیا بات تھی، ابھی آپ نے دعا مانگی اور ابھی بارش شروع ہو گئی. تو وہ نوجوان کہنے لگا یہ جو اس اونٹنی پہ خاتون پردہ نشین سوار ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری والدہ ہے. اس نے کبھی بھی حرام کا رکمہ نہیں لیا ہے اور اس نے کبھی بھی بے پردگی نہیں کی ہے. میں نے اپنے رب سے اس کے واسطے سے دعا کی ہے، اے باری تعالیٰ آپ کی اس بندی نے اپنے پیٹ میں حرام نہیں ڈالا ہے، اس بندی نے کبھی اپنے آپ کو غلط کام میں استعمال نہیں کیا. اللہ اس کا واسطہ اس اہل علاقہ پر، ان لوگوں پر رحم فرما. اہم ترین بات ہے انسان اپنی غذا پر توجہ دے دے، اپنی غذا پر توجہ دے دے. یقین جانیے آپ اگر کسی سنجیدہ آدمی سے پوچھئے جو پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر ہو، تو آپ کو سمجھائے گا جو ہم غذا لیتے ہیں اس غذا کے ہماری طبیعت پر اثرات ہوتے ہیں. ہم جو اس کے بعد حرکات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، افعال کرتے ہیں، وہ ہماری غذا کا اثر ہوتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. سود کھانے سے منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ سود ایک ایسا جانور ہے جو سب سے غلیظ ترین جانور ہے. اس کی ساری غذا ناپاکی والی ہوتی ہے، گندگی والی ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی اس کا گوشت کھانے لگ جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں وہ گندا پن آ جاتا ہے اور وہ گندی چیزوں کو معیوب نہیں سمجھتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے منع فرما دیا ہے، حکم دے دیا حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ، عمدہ سے عمدہ غذا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ. آج یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کے کپڑے بہت اچھے ہونے چاہیے، میرے بیٹے کا بستہ اور کتابیں بڑی عمدہ ہونی چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں میرے بیٹے کی تعلیم ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک بات اور دیکھنی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے نے جو لباس پہنا ہو وہ حلال کا پہنا ہو، چاہے وہ بہت سیدھا کیوں نہ ہو، لیکن اس بات پہ مجھے فخر ہو اے اللہ میرے بیٹے نے حلال کا لباس پہنا. مجھے اس بات پہ فخر ہو کہ میرے بیٹے نے جو کتابیں لی ہیں وہ حلال کی کمائی سے لی ہیں، حرام کی کمائی سے نہیں لی ہیں. مجھے اس بات پر فخر ہو میرے بیٹے نے جو شوز پہنے ہیں، جوتا پہنا ہے، چپل پہنا ہے، وہ حلال کی کمائی سے پہنا ہے، چاہے وہ 2000 کا نہیں ہے، 2500 کا نہیں ہے، وہ 200 کا ہے، لیکن ہے حلال کا. یہ فخر کی چیز ہے، نہ کہ یہ فخر کی چیز ہے کہ میرے بیٹے نے 2000 کا شوز پہن لیا، میں نے 3000 کا سوٹ سلوایا تھا، 4000 کا سوٹ سلوایا تھا. بھائی کم قیمت والا ضرور پہن لینا ہے لیکن ہم نے حلال پہننا ہے، حرام نہیں پہننا ہے. یہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ انہوں نے بھیجا. گرمیوں کا زمانہ تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے. افطار کا وقت ہوا تو بتلایا گیا کہ ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے ہدیتاً دودھ بھیجا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ ام عبداللہ نے یہ دودھ کہاں سے لایا تھا. انہوں نے بتلایا کہ یہ میری بکری کا تھا، میں نے اپنی بکری کا دودھ دویا ہے اور وہی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. پھر فرمایا پوچھ کے آؤ بکری کہاں سے آئی تھی، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ دودھ کسی اور کے جانور کا مجھے پیش کیا جا رہا ہو، کہیں ایسا تو نہ ہو مالک کی مرضی کے بغیر مجھے یہ چیز دے دی گئی ہو. اس قدر احتیاط برتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، یہ بنیادی بات ہے ہمارا پہلا سبق ہے کہ ہم نے خود بھی اپنے پیٹ میں حلال لے کے جانا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی رزق حلال کھلانا ہے. پھر یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی ہے، اولاد کہے سنے میں نہیں آتی ہے، یہ نہیں کہنا پڑے گا انشاءاللہ. جس دن رزق حلال اولاد کی پیٹ میں جائے گا، رزق حلال سے اولاد پرورش پائے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار ثابت ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف اور جلی لفظوں میں فرما دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا.
ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات میں سے بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ کے کچھ ایسے مقرب برگزیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، جب بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتے۔ وہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات لوگوں میں سے بنا دے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے سعد تم حلال کھایا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اے سعد تم حلال کھایا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ تمہیں مستجاب الدعوات لوگوں میں سے بنا دیں گے، تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما دیں گے۔ پھر فرمایا حرام سے بچو، حرام سے بچو، اس لیے کہ جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی مناسب ہے۔ اور پھر فرمایا جو آدمی لقمہ حرام اپنے پیٹ میں لے کے جاتا ہے اللہ 40 روز اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ حجاج بن یوسف جب حاکم بنا، ان سے کسی نے کہا فلاں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت ہے، لوگ ہیں چند اللہ کے مقرب لوگ ہیں، وہ جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ تو ظالم حاکم، آپ تو ظالم حاکم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے بد دعا کریں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ تو اس پر حجاج بن یوسف نے عجیب بات کی، کہنے لگا میں نے سب سے پہلے انہی لوگوں کی دعوت کی تھی جو لوگ مستجاب الدعوات تھے، کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے تھے۔ میں نے سب سے پہلے ان لوگوں کی دعوت کی ہے اور میں نے انہیں حرام کھلا دیا ہے، اب مجھے ان کی دعا کا کوئی ڈر نہیں، اب مجھے ان کی بد دعا کا کوئی ڈر نہیں۔ اس سے ایک اندازہ لگائیں، ایک نصیحت پکڑے ہم سب کہ اللہ کے ہاں رزق حلال کی اہمیت کس قدر ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے اور بہت عجیب الفاظ ہے، فرمایا ایک آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے، دور دراز کا سفر تھا، لمبا سفر تھا، سفر کے دوران اس کے پاس زاد راہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مضطر اور مجبور بن جاتا ہے، بڑا گندا بال ہے اس کے، چہرہ بھی تھکا ماندہ ہے اس کا، لباس بھی بڑا گندا ہے اس کا، گرد آلود ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ وہ یہ دعا مانگ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی طرف پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو میرا بندہ ہے اور مجھے پکار رہا ہے، کیوں نہیں پرواہ کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ اس کی طرف کیسے توجہ فرمائے جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام کا ہو، اور پھر وہ کہے یا ربی یا ربی، اللہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائے۔ دوستو ایک اہم بات ہے، اہم بات ہے، ہم نے اپنے آپ کو حرام مال سے بچانا ہے، حرام مال سے بچانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال اولاد کو کھلانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال کی طرف اپنی توجہ دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کی بہت خدمت کی ہے۔ ایک وقت میں 40,000 شاگرد بھی ان کے پاس پڑھنے آیا کرتے تھے۔ حدیث میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ حدیث سب سے اعلیٰ درجے کی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک ایسے شخص ہیں جو حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے، من گھڑت اور موضوع باتیں ان کی زبان پر نہیں آیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے، لیکن میرے سامنے جو لوحار تھا وہ لوحار مجھ سے بھی آگے نکل گیا، مجھ سے بھی سبقت کر گیا۔ پوچھا اس کا سبب کیا بنا، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کو آپ سے بھی بڑا درجہ مل گیا، اس کی کیا وجہ بنی؟
फरमाने लगे एक तो उसका पेशा हलाल था, वो हलाल खाता था, हराम नहीं खाता। दूसरा वो लोहा कूट रहा होता था, लोहे को कूटने से पहले लोहे को गर्म किया जाता है, जब लोहा गर्म कर लेता था, बाज दफा ऐसा भी हो जाता था लोहा खूब गर्म था, वो हथौड़ा लेके उसे मार रहा होता था कूटने के लिए, और इधर से मुअज्जिन की तरफ से आजान आती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बस अल्लाह की बड़ाई का वो ऐलान सुनता, वो जो हथौड़ा यहाँ ऊपर तक ले भी गया था मारने के लिए, उससे फिर आगे नहीं बढ़ाता था, पीछे को छोड़ देता था और कहता था अब मेरे रब ने और मालिक ने बुला लिया है, अब दुनिया का और कोई काम मुनासिब नहीं। इन दो बातों की वजह से अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा मर्तबा अता फरमा दिया। उसूली बात है कि रिस्क हलाल वाला अल्लाह को बहुत पसंद होता है। अच्छा, रिस्क हलाल हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन कभी हमने ये भी गौर किया है कि हराम चीजें कौन सी होती हैं जिसकी वजह से हमारा माल हराम हो जाता है। सबसे पहली और बुनियादी बात है सूद की लानत से अपने आप को छुड़वा दो। बैंकों में सेविंग अकाउंट का तसव्वुर भी खत्म कर दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। इतने जली हुरूफ में कुरान में लिखी हुई आयत है, मेरे ख्याल में इसके बाद ईमान वाले के लिए रवा नहीं है। फरमाया अहले ईमान, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, अल्लाह से डरो और सूद को छोड़ो। ऐ अहले ईमान इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, जो रिबा है इसे छोड़ दो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ अहले ईमान, सूद को दुगना चुगना करके मत खाओ, अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। फरमाया अगर तुम सूद के मामले से बाज नहीं आते हो तो सुनो, फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ तुम्हारा ऐलान जंग। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। दूसरी एक अहम बात, रिश्वत से बाज आ जाना। रिश्वत से बाज आ जाना जुमला तो बहुत सख्त है, लेकिन है ऐसे कि इस वक्त में काम करने को तो हराम समझते हैं और रिश्वत को अपना हक समझते हैं। रिश्वत को हक समझते हैं, काम करने को अपने ऊपर हराम कर रखा। हालांकि था मामला क्या, रिश्वत हराम थी और काम करना उनका हक था। मैं एक जुमला पढ़ रहा था, एक नेक खातून ने अपने खामन से अजीब जुमला फरमाया। फरमाने लगी हमारे रिस्क के मामले में अल्लाह से डरना, हमारे रिस्क के मामले में अल्लाह से डरना कि हम भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जहन्नम की आग को नहीं बर्दाश्त कर सकते। जहन्नम की आग को नहीं बर्दाश्त सकते। हमारे लिए हलाल लाना, हराम न लाना। हराम खाया तो हम जहन्नम की आग में जाएंगे और जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की सकत हम में नहीं। हलाल लाना हमारे लिए, हराम न लाना। तो हराम में सबसे बुनियादी बात सूद से बाज आ जाना, रिश्वत से बाज आ जाना। अच्छा, फिर एक और चीज जिसकी तरफ अक्सर तवज्जो नहीं होती है, मुलाजमत के लिए जो कंपनी है, जो इदारा है, जो महकमा है, उसके उसूल मुकर्रर हैं, उसके औकात मुकर्रर हैं। जो औकात काम के हैं वो पूरे औकात उसको देना, यह हमारी जिम्मेदारी में दाखिल। मिसाल के तौर पर एक मुलाजिम है और उसकी मुलाजमत का वक्त है 6 से लेकर 2 बजे तक, तो ये 6 से लेकर 2 बजे तक उसका वक्त बीत चुका है, उसका वक्त बीत चुका है। अब इस वक्त को पूरी दियानतदारी के साथ अपने काम को देना, ये उसका हक है। इसी की वो तनख्वाह लेता है, इसी की वो उजरत लेता है, यही उसकी कमाई है। अगर इस वक्त में वो अपना काम नहीं करता है, इस वक्त में वो और कामों में मसरूफ रहता है, जो जिम्मेदारी उस पर डाली गई थी उस जिम्मेदारी से एराज करता है, तो ये अपने लिए हलाल नहीं खाता है उस वक्त में, जिस वक्त में ये बह के काम करता है और अपने उस इदारे और अपने उस ड्यूटी और अपने उस महकमे के अगर काम को पूरा नहीं कर सकता। या किसी के पास भी मुलाजिम है, कोई भी मुलाजमत हो सकती है,
اگر آدمی اپنی ملازمت میں پورے طریقے سے پورا کام نہیں کر رہا ہے تو یقین جانیے یہ آدمی خیانت کر رہا ہے، یہ آدمی اس کے حلال نہیں لے رہا ہے۔ ہم بیماری کے ڈر سے حلال چھوڑ دیتے ہیں، بیماری کے ڈر سے حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں شوگر کا مریض ہے، اس کے سامنے مٹھائی آئی ہے، اس کا جی بھی چاہ رہا ہے کھانے کے لیے، نہیں میں نے نہیں کھانی ہے۔ کیوں نہیں کھانی ہے؟ مجھے شوگر۔ ایسے کئی دفعہ بی پی کا مریض ہوتا ہے، اس کے سامنے اچھا گوشت آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا ہے۔ کیوں نہیں کھانا ہے؟ بھی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں۔ بیماری کے ڈر سے ہم نے حلال چھوڑ دیا ہے، جہنم کی آگ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ہم نے حرام نہیں چھوڑا، اللہ کے خوف سے ہم نے حرام نہیں چھوڑا۔ ایک روایت ہے، حضرت عدی بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی کام پر نگران مقرر کیا گیا، کسی معاملے کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی، کسی چیز کی ذمہ داری تم پہ ڈالی گئی تھی، تم اس کے مامور تھے، تمہاری امانت میں تھی وہ چیز، تم نے ایک دھاگا بھی اگر اس کا چھپا لیا تو تم نے خیانت کی ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا روز قیامت اسے لایا جائے گا اس خیانت کے جرم میں، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے کیا ہے، ذرا برابر بھی تم پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ ایک روایت میں فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جو لے گا وہ یہ نہیں پرواہ کرے گا امن الحلال ام من الحرام، میں نے جو کمایا ہے کیا یہ حلال بھی ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے حرام میں سے میرے پاس آ گیا۔ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اس کو یہ چاہیے میرا بینک بیلنس بن جائے، میرے لیے گاڑی بن جائے، اچھا مکان بن جائے، میں بڑی جائیداد چھوڑ کے چلا جاؤں، میں یہ پیسے اور ڈالر یہ پیسے چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ نہیں سوچے گا امن الحلال ام من الحرام کہ میں نے جو کمایا ہے کیا یہ حلال میں سے ہے کیا یہ حرام میں سے ہے، بلکہ اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں حرام وہ ہے جو میں حاصل نہیں کر سکتا ہوں، حرام وہ ہے جو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، باقی جو حاصل ہو سکتا ہے وہ سب حلال ہے۔ اس وقت نظریہ یہ بنی، جو حاصل ہو سکتا ہے کسی کو دھوکہ دے کے لے لیا، جھوٹ بول کے لے لیا، جھوٹی قسم کھا کے لے لیا، پرواہ نہیں ہے امن الحلال ام من الحرام، تو اس نے کیا لیا ہے، حلال لیا ہے یا حرام لیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے مال بہت اچھی چیز بنائی ہے، مال بہت اچھی چیز بنائی ہے، لیکن ذہن رکھنا ہے اس کے ساتھ دو ہم پہ ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بات بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ مستدرک کی ایک روایت ہے، روز قیامت جب آدمی اٹھے گا، آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہوگی، لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، روز قیامت ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے، اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے، 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پیپر پہلے بتا دیا ہے کیا سوال آنے والے ہیں، مجھے بھی آپ کو بھی سارے لوگوں کو پہلے بتا دیا ہے، یہ مرحلے ہیں جو اس انسان کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، اور اگر ان باتوں کا خیال رکھ دیا جائے، یقین جانیے ہر آدمی کا مال عزت محفوظ رہ جائے۔ پہلی بات عن عمرہ فیما افناہ، اس سے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، زندگی کہاں بسر کی تھی۔ آج یہ سب مولوی کی باتیں لگتی ہیں، سب کہانیاں لگتی ہیں، اساطیر الاولین لگتا ہے، مجھے یہ سب پتا ہے، یہ قرآن نے سب پہلے بتا دیا ہے۔ جب آخرت کے بارے میں بتایا جاتا تھا وہ پہلے وہ کیا کہتے تھے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نعوذ باللہ من ذلک، یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانی ہے، چھوڑو مولویوں کے فسانے ہیں۔ ترقی کی بات کرو، ترقی کی بات ہے بھائی، ترقی تب ہوگی جب دوسرے انسانوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، جب ظلم ہوگا، جب ناانصافی ہوگی، جب ناجائز طور پر مال کمایا جائے گا تو اللہ کی قسم ترقی نہیں ہوتی ہے۔ معاشرہ کبھی ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا روز قیامت پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افنا، میں نے زندگی عطا کی تھی، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، کہاں گزار کیا ہے ہو،
कहाँ लगा के आए हो, अपनी सलाहियतों को कहाँ लगा के आए। वान शबाबिही फीमा अफना, जवानी अता की थी, जोर बाजू अता किया था, वो मेरी दी हुई एक अमानत थी, मुस्तआर चीज थी, वो कहाँ लगा के आ गए हो। क्या दूसरों की इज्जतें बर्बाद करने पे, क्या दूसरों की पगड़ियां उछालने पे, क्या किसी की इज्जतों को उसके हाथ में थमा देने पे। क्या जवानी इसलिए दी थी कि दूसरों के हकूक तलब करो। अन शबाबिही फीमा अफना, जवानी अता की थी, ये किसी गरीब के काम आ जाती, किसी बेवा को कमा के देने में काम आ जाती। ये जवानी अता की थी किसी यतीम के सर पे हाथ रखने के लिए। ये जवानी अता की थी कि पड़ोसियों का दस्ते बाजू भरने के लिए, ना ये कि पड़ोसियों को सताने के लिए। अन शबाबिही फीमा अफना, जवानी अता की थी, कहाँ लगा के आओ। जो मेरा असल मौजू है, मैं उसको आपको समझाना चाहता हूँ। वान मालिही मिन ऐना इक्तसबा व मिन ऐना अनफका, माल के बारे में पूछा जाएगा, ऐ मेरे बंदे कमाया कहाँ से था। पहला सवाल है मिन ऐना इक्तसबा, हलाल तरीके से कमाया था, हराम तरीके से कमाया था। आज तो हम कहते हैं ना, मिल जाए जहां से मिल जाए। वहां पहली पूछ ही ये है, ये मेरी नेमत है, कहां से कमाते हो, कहां से, ये सवाल है। अपने जराए आमदन दुरुस्त कर लेने हैं, आमदन के जरिए दुरुस्त कर लेने हैं, जायज और हलाल तरीकों पे मेहनत सर्फ करनी है, जायज और हलाल जराए अपनी औलाद को दे के जाने हैं। और वही जो आदमी जायज तरीके से खाता है, औलाद को खिलाता है, अल्लाह की कसम उससे नूरे ईमान बनता है, उससे ईमानी बसीरत मिलती है, उससे ईमानी फरासत मिलती है, उससे अमाल सालिया में तरक्की होती है, उससे इंसान का बदन बातन दुरुस्त बनता है, जाहिर दुरुस्त बनता है। और इसके बिलमुकाबिल अल्लाह ना करे अगर जराए आमदन नाजायज थे, हराम थे, नापाक ग़िज़ा थी, नूरे ईमान, बसीरत ईमानी दिल से खत्म हो जाती है। फिर वो दीन की बातों पे तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। फिर वो कहता है मौलवियों की बात में तासीर खत्म होगी। कुरान में तो तासीर बाकी थी ना, कुरान तो रोज देखते हो, इससे क्यों नहीं जिंदगी बदली। हाँ, ये बसीरत क्यों खत्म हुई थी। असल में खून जो अंदर दौड़ता था वो हलाल का नहीं दौड़ता था, हराम की आमदन से परवरिश पाने वाला। फिर वो कहां से नसीहत पकड़ता। मिन ऐना इक्तसबा, सवाल होगा माल कहां से कमाया था, अपने ज़राए आमदन बताओ, कहां से लेके आए थे। व ऐना अनफका, कहां खर्च करके आए हो, वो भी पूछा जाएगा, कहां खर्च करके आओ। वान इल्मिही, और इल्म के बारे में कि इस इल्म पर क्या अमल करके आए। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपके सामने एक मुख्तसर सी बात रखना चाहता था, एक पैगाम रखना चाहता था कि हम सब ने रिज़्क़ हलाल की तरफ अपनी तवज्जो देनी है। अल्लाह ने जो जो ज़राए अता फरमाए बस उस पर थोड़ा सा गौर कर लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी आमदनी में कहीं कोई गलती से तो नाजायज रुपया नहीं आ जाता है, कहीं कोई नाजायज रकम तो नहीं आ जा सकती है। हाँ, जब रिज़्क़ हलाल आएगा आमाल सालिया की तौफीक खुद ब खुद नसीब हो जाएगी। आमाल सालिया पे इंसान खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। सादा और आसान लफ्जों में बात हुई है, जो एक खातून अपने खामन से कह गई है कि मेरे लिए रिज़्क़ के मामले में अल्लाह से डरते रहना, रिज़्क़ के मामले में अल्लाह से डरते रहना। हम भूख तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जहन्नम की आग नहीं बर्दाश्त कर सकते। माल हराम में एक चीज ये भी होती है कि विरासत को सही तकसीम नहीं किया गया। बड़े भाई की हाथ आई तो उसने रगड़ डाली, छोटे का बस चला तो उसने रगड़ डाला। उसको सही तरीके से तकसीम न करना, दूसरों के हक को मार लेना, ये भी नाजायज जरिया आमदन है। अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए, पूरी जिंदगी शरीयत पर गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।